السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں آج کے نیکسٹ لیسن کی طرف، جو کہ 10واں رکوع ہے سورہ البقرہ کا، اور ہم نصف سے آگے پارہ جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں۔ 10واں رکوع ہے، ابھی بنی اسرائیل کے واقعات جو ہیں ان کا تسلسل جاری ہے۔ 83 نمبر آیہ مبارکہ ہے، تو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاق، وعدہ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے۔ میثاق ایسا وعدہ ہوتا ہے، ایک عہد وعدہ ہوتا ہے، ایک میثاق یہ ایسا وعدہ ہوتا ہے جو پختہ ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا وقت کوئی ہوتا ہے جس کے جن اوقات میں اللہ تعالیٰ پختہ طریقے سے ان سے یہ وعدہ لے چکا ہوتا ہے کہ تم یہ کام نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے۔ تو یہ ایک وعدہ جو ایسا ہوتا ہے جس کا بار بار اعادہ کر کے وہ پختہ وعدہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے؟ لا تعبدون، تم عبادت نہ کرنا، الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی۔ یعنی کہ پہلی بات سارے ادیان میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں پر جو کتابیں نازل کی، ان سب میں یہ ایک بات کلیئر کٹ واضح ہے کہ توحید ایک، یعنی کہ اللہ کا ایک ہونا، توحید۔ بتوں کی یا کسی بھی چیز کی پرستش سے یا شرک ٹھہرانے سے یا برابر ٹھہرانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا حق جو ہے وہ والدین کا ہے، جو اس دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھی پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، پڑھاتے لکھاتے ہیں اور ذمہ لیتے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور والدین کے ساتھ، احساناً، اچھا سلوک کرنا۔ وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور قرابت داروں سے بھی اچھا سلوک کرنا، یعنی والدین کے بعد انہی کے جو رشتہ دار ہیں، والدہ کی طرف سے ہو جائیں یا والد کی طرف سے، ان سب سے اچھا سلوک رکھنا۔ وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے ساتھ۔ وَالْمَسَاكِينِ، اور یتیم تو سب کے سامنے ان کے سر پر سے سایہ چھن گیا، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کے سروں پر باپ کے سائے موجود ہیں لیکن وہ مسکین ہیں، ان کی شکلوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ حقدار ہیں، ٹھیک ہے۔ مساکین وہ لوگ ہیں جو حقدار ہوتے ہیں لیکن کہتے نہیں ہیں۔ وقولوا، اور بولو لوگوں سے، کہو لوگوں سے، للناس، لوگوں سے، حسناً، اچھی بات۔ واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ یہ دو عمل ایسے ہیں جو مسلسل زندگی کے لیے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس نے دینی ہی دینی ہے، ہر سال دینی ہے۔ اسی طرح جس پر ہر بالغ عقل پر، یعنی کہ نماز فرض ہے، جب بلوغت تک پہنچ جائے بچہ، حکم ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو تو نماز کا حکم دینا شروع کریں، اور 10 سال کا ہو جائے تو مار کر بھی پڑھائی جائے، کیونکہ نماز ایسی چیز ہے اگر وہ پکی ہو گئی تو زندگی کے تمام معاملات درستگی کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر نماز قائم نہ ہوئی بچپن میں ہی تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر کی جو باطن کی تربیت ہے وہ کبھی کسی طرح بھی ممکن ہے ہی نہیں، یعنی کہ اس میں ایسی 100 غلطیاں آپ کو ملیں گی جو بے نمازی ہے۔ آپ اس چیز کا بے شک مشاہدہ کر کے دیکھ لیں کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ آہستہ 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 اس طرح گناہ چھوڑ دیتا ہے جیسے ایک پرندے کے پر کاٹ دیے جائیں تو وہ اڑ نہیں سکتا، اسی طرح ایک نماز پڑھنے والا بندہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے نفرت اور نیکی کی رغبت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ نماز قائم کرنا ہر دین میں بہت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ نمازوں کی تعداد، گنتی، اوقات کا معاملہ اور تھا۔ ثم پھر تولیتم، تم پھر گئے، الا مگر قلیلا منکم، تم میں سے تھوڑے، وانتم معرضون، اور تم گریز ہی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ عادت بیان کی ہے کہ ہمیشہ رو گرداں ہی رہے اور گریز ہی کرتے۔ اور اس آیہ مبارکہ میں جو ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ کیوں بیان ہوئی ہیں کہ اولاد یعقوب جو کہ اتنے ہزاروں پیغمبروں کی ساری آل ہے، اولاد ہے، سارے پیغمبروں کی وہ جو جد ہے، ان سب میں ان چیزوں کا حکم دیا گیا، اور اس امت مسلمہ پر بھی یہی چیزیں ہیں، معاملات بھی یہی ہیں کہ یتیموں سے، مسکینوں سے، والدین سے اچھا سلوک کرو، اور اخلاقیات بھی یہ ہیں کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، ٹھیک ہے، اور عبادات بھی وہی ہیں کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یہ چیزیں مختلف شکل میں قائم رہی ہیں، ٹھیک ہے، روزہ بھی ہو گیا اس طرح سے، تو یہ چیزیں قائم رہی ہیں۔ حج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا، صرف ارکان تھوڑے مختلف تھے تو اللہ تعالیٰ نے رینیو کر دیا۔ تو پتہ چلا اس آیت سے، اس آیت کے ہر قرآن پاک کی آیت بیان کرنے کا اپنا اپنا مقصد قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گا۔ ویسے ہی نہیں یہ آیات لکھ دی گئی کہ اس وقت کے لیے ان کی ضرورت تھی اور آج نہیں، ہرگز نہیں، آج تک یہ معاملات، یہ عبادات، یہ ویسا ہی
اس امت مسلمہ کو حکم دیا گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت کے عرب کے زمانے کے یہود تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے ان تک یہ بات پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیات نیکسٹ آیات اتاری 84 نمبر آیت کا ہے وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سب سے پختہ وعدہ پکا وعدہ لا تسفکون نہیں بہاؤ گے دماءکم آپس میں خون ولا تخرجون اور نہیں نکالو گے انفسکم اپنے آپ کو اپنوں کو، ٹھیک ہے، انفسکم اپنوں کو، یعنی کہ جو تم میں سے ہی ہیں۔ یہود کے ساتھ یہ ہو رہا ہے خطاب، تو یہود سے کہا گیا کہ تم اپنوں کو جلا وطن نہیں کرو گے، نکالو گے نہیں، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر اقرار تم نے اقرار بھی کیا، وانتم تشہدون اور تم گواہی بھی دیتے ہو، گواہی بھی دی، اقرار بھی کیا، لیکن جس کی وہ کہتے ہیں عہد وعدہ ہی نہیں ہے، پختہ وعدہ کا بھی اس کو پاس نہیں ہے، تو پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پھر تم وہی ہو ہؤلاء وہی تقتلون جو قتل کرتے ہو انفسکم اپنوں کو ہی وتخرجون اور نکالتے ہو فریقا منکم تم میں سے ایک گروہ کو وطن سے باہر نکال رہے ہو، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون پھر مدد کرتے ہو علیہم ان پر بالاثم اسم یعنی گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن یأتوکم اور اگر تمہارے پاس آ جائیں اسارا قیدی بن کر، تو فادہم تم فدیہ ان کا دے لیتے ہو تو چھڑا لیتے ہو، وہو محرم اور وہ حرام ہے علیکم تم پر اخراجہم ان کا نکالنا، حتیٰ یہاں تک کہ تم پر تو نکالنا ہی حرام تھا، اب نکالا بھی اور پھر جب قیدی بن کر تمہارے پاس آئے فدیہ دے کر چھڑا بھی لیا، تو یہ ایک منافقت چل رہی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ رویہ کس چیز کا بیان کیا کہ یہود کی یہ منافقت چل رہی تھی کہ ان کے دو گروہ تھے، بنی قریظہ بنو نذیر، تو یہ مین تھے اور باقی بھی چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک قبیلہ دوسرے کو پکڑ کے لے جاتا ہے، ایک دوسرے کو نکال دیتا ہے، قتل بھی کر دیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں، اور پھر قیدی بن کر آتے ہیں، پھر ان کے سگے بھی بن جاتے ہیں، فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے ہیں، جی یہ ہمارے یہودی بھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رویے کی نفی فرمائی ہے کہ یہ ہے منافقت کہ دونوں سائیڈ سے ہو جانا۔ منافق کے ساتھ سب کی اس لیے بنتی ہے کہ وہ دونوں طرف کا ہوتا ہے، اور حق بات کے ساتھ کسی کی اس لیے نہیں بنتی کہ اس نے حق پر ہی قائم رہنا ہے، چاہے پورا زمانہ ہی اس کے خلاف ہو جائے، جیسا کہ حضرت امام حسین کی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حسینی جو کردار ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے، یہ منافقت کا یا یہود و نصارہ کا کردار اللہ تعالیٰ اس سے پناہ عطا فرمائے۔ افتؤمنون کیا تم ایمان رکھتے ہو ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصہ پر، وتکفرون اور انکار کرتے ہو ببعض بعض کا، یعنی کہ یہ اس طرح ہے جیسے کتاب کے بعض حصہ کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، فما تو کیا جزاء سزا ہو سکتی ہے، من یفعل ذلک جو اس طرح کرے، منکم تم میں سے، الا مگر خزی ذلت، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون پھر لوٹائے جاؤ گے، یردون لوٹائے جاؤ گے، الی طرف اشد العذاب سخت عذاب کے، دنیا میں بھی ذلت آخرت میں بھی سخت عذاب، وما اللہ اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کر رہے ہو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشترا خرید لی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی بالآخرۃ، اب ان کے پاس دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہے، ان کے پاس دنیا کی آسائشیں ہیں، دنیا انہوں نے سنوار سجا کے جنت بنا کے رکھی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں یہ چیز آپ کو بیان کر دیا، آپ کی آنکھوں کے سامنے تو پٹی ہونی نہیں چاہیے، ہماری آنکھوں کے سامنے پٹی بندھی ہوئی ہے کہ شاید یورپ بڑی جنت ہے، اور جنت کیا ہے؟ دنیا کی صرف زندگی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی ہوئی ہے بالآخرت کی آخرت کے بدلے، یعنی اتنا گھٹیا سودا، فلا یخفف تو نہ ہلکا کیا جائے گا، فلا پس نہیں، یخفف ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان میں عذاب ان پر سے عذاب، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی ان کو مدد دی جائے گی، قیامت والا دن ہوگا تو ان پر نہ تو عذاب کسی طرح سے کوئی ہلکا کیا جائے گا، نہ ہی ان کو مدد دی جائے گی، اور ہم نے یہ احتیاط یہ برتنی ہے کہ جو آیات کفر پر لگتی ہیں، عیسائی اور یہودیوں پر جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ ایمان والوں پر ہم نہیں لگا سکتے، یہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہوئے بہت بڑی احتیاط ہے کہ ہم کفر کی آیات مسلمانوں پر ہرگز نہیں لگا سکتے، مسلمانوں کی عذاب الگ ہیں، کفر کے عذاب میں ہمیشگی ہے، ان کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا، مسلمانوں کے لیے اور معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان دے اور ایمان میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھتا ہوا پھلتا پھولتا ہوا مٹھاس والا ایمان عطا فرمائے۔ آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ 11ویں رکوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔